اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گام سے میں ایک بار پھر آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کو مولانا حالی کی زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو مولانا حالی کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلے میں تھوڑا سا ایک تعارف آپ کو دوں گا۔ خاکہ کس سے کہتے ہیں؟ خاکہ کے بارے میں آپ یہ جانتے ہو کہ خاکہ جس کو انگریزی میں سکیچ کہتے ہیں، سکیچ کہتے ہیں، اور اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور جس شخص کی تصویر کشی خاکہ میں کی گئی ہو، اس کے خیالات، افکار، سیرت و کردار، عادات اطوار کی جھلکیاں اس میں نظر آتی ہوں گی۔ اسی کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ مولانا حالی کے بارے میں عبدالحق نے ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ مولانا حالی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ وہ ایک عالم دین، ایک محقق، ایک ادیب، شاعر، نرم مزاج، محب و مشفق شخصیت تھے۔ مولانا عبدالحق نے اس کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ ایک بار جاڑے کے موسم میں جب حالی طالب علم کے زمانے میں تھے تو مولانا حمید الدین ان کے ہاں گئے۔ جاڑے کے موسم میں سردی کا زمانہ ہوتا ہے، تو ان دنوں حالی نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کے بعد ان کو پلنگ پر بستر لگا دیا، اور رات کے 12 بجے وہ حالی آئے۔ انہوں نے ایک اور چادر اس کے بسترے پر لگائی۔ مولانا حمید الدین کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون ہے، لیکن جب میں نے آواز دی تو اس نے کہا، حالی نے، کہ میں ہوں۔ جاڑے کا موسم ہے، سوچا سردی لگ جائے گی، اس لیے ایک اور کمل آپ اس کے لیے لائے ہیں۔ یہ ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ایک مہمان نواز تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتے رہتے تھے، دوسروں کی عزت افزائی کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ حالی کی زندگی کے بارے میں تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، یہ کبھی اس کے قائل نہیں تھے، کبھی اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ ایک خوش اخلاق اور مہمان نواز تھے۔ اگر حالی کی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی جائے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ مولانا حالی بہت ہی رقیب القلب شخصیت تھے۔ وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین رہتے تھے، اور جہاں تک ان کے اختیار میں ہوتا تھا وہ دوسروں کو ہر طرح سے مدد کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ خود وہ غریب تھے، ان کی آمدنی بہت قلیل تھی، لیکن دوسروں کی مدد کرنے میں وہ پیش رہتے تھے۔ ایک عظیم شخصیت میں ایک عظیم اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ تعصب، یعنی جس کو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کا تعصب پیدا ہو گئے ہے دل میں۔ یہ اس نے کبھی چھوا تک نہیں ہے تعصب اس کے دل کو۔ ہر قوم اور ملت کے آدمیوں کے ساتھ
لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک اور یکساں خلوص سے اخلاص سے پیش آیا کرتے تھے. وہ کبھی بھی جب بھی ہندو مسلم فسادات کا وہ سنتے تھے تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، کیونکہ ان میں رنج و غم پیدا ہوتا تھا، کیونکہ عظیم انسان کے عظیم اوصاف ہوتے ہیں. ان کے تحریر و تقریر میں تو کیا نجی اور بے تکلفی کی گفتگو بھی ان کی زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا، سننے میں نہیں آیا ہو جس سے کسی فرقے کی یا کسی شخص کی دل آزاری ہو. یہ ایک عظیم انسان کے عظیم اوصاف ہے. اس کے بارے میں ایک شعر لکھا گیا ہے اسی دور میں، حال ہی کے دور میں، مال ہے نایاب پر گاہک اس سے بے خبر. یعنی مال ہے نایاب، یعنی ایسی عظیم شخصیت دنیا میں ہے لیکن اس کو حاصل کرنے والے اس سے واقف نہیں ہیں. شہر میں کھولی ہے حالینی دکان ہے سب سے الگ. یعنی جو حالی ہیں وہ ایک عظیم شخص ہے، وہ ایک عالم بھی تھے، وہ ایک اخلاص والے بھی تھے، ایک مہمان نواز بھی تھے، نرم مزاج بھی تھے. یعنی ہر طرح سے جو ایک انسان میں کوالٹیاں ہونی چاہیے وہ حالی میں موجود تھے. آج اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو ہمارا امتحان ہونے والا ہے، کم از کم اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ حالی کے بارے میں جو بھی سوال آئے گا کم از کم آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے. باقی وسلام.